محترم سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے، اور جو اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ ہاں اتارو، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، صبح و شام اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر بلا سے۔ بندے کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا، باقی رب کی مرضی ہے۔ بھائی عمر نے سب کو مدعو کیا، ان کے منجلے بیٹے کی نکاح ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اب جو ہے رخصتی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس خوشی میں انہوں نے محفل کا اہتمام کیا۔ تو آئیے مل کر اس محفل میں شامل ہوتے ہیں اور محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو ہے جو نظام
بھی چلا رہا ہے میرا خدا ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا وہی خدا ہے وہی خدا ہے. اسی خدا نے کائنات بنائی. اسی خدا نے کائنات بنائی اور کائنات کو پہاڑوں سے، سبزوں سے، جھیلوں سے، چشموں سے، دریا سے، سمندر سے، ریگستانوں سے، کھیت سے، بلند و بالا چوٹیوں سے، آسمانوں کو، ستارے دیے، چاند دیا، سورج. ایسی آرائش ہے. یہ کیوں؟ اس کیوں کا جواب برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوب دیا. آپ فرماتے ہیں نہ کیوں آرائش کرتا نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان. یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں. ارے ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جہاں میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جہاں میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جہاں میں. تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں. یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی روشنی ہے کہ آنکھیں کھلی؟ کھل گئی، آنکھیں کھل گئی. تم آئے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم آئے روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں. اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں. اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا
تھکا ماندہ وہ ہے جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، تھکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا ہوئے جانا میں، وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا ہوئے جانا میں۔ وہ تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو، تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو، جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جس میں بے جان ہے، جو پائے پاک سے، جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جس میں اور عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، عجب انداز سے، عجب انداز سے، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور ایمان ہے، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور۔ عید قربان میں حضور کی بارگاہ میں 100 اونٹ پیش کیے گئے۔ کتنے؟ موبائل فون کو بند کرنا بڑی دیر میں گھنٹی بند کر دیا، سائڈ میں کر دیا۔ کتنے اونٹ پیش کیے؟ 100 اونٹ پیش کیے گئے کہ حضور نحر فرمائے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھوں سے نحر فرمایا، باقی اونٹ مولا علی۔ جو اونٹ پیش کیے نا تو اونٹ اپنی گردنیں آگے کر کے یوں بڑھتے تھے کہ حضور مجھے مجھے، حضور پہلے مجھے، حضور پہلے مجھے۔ وہ نہر کون کر رہا ہے؟ اونٹ بھی جانتے نا حضور کو، وہ تو یہ سعادت میں لے لوں پہلے کہ یہ سنم میں رہ جاؤں۔ ہر ایک کی آرزو تھی پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے۔ اور تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ اسے قسمت نے جیتے جی، اسے قسمت نے اس کے جیتے جی
جنت میں پہنچایا، اسے قسمت نے اس کو جیتے جی جنت میں پہنچایا، جو دم لینے کو بیٹھا سایہ دیوار جانا میں، جو دم لینے کو بیٹھا سایہ دیوار جانا میں۔ بڑا لمبا کلام ہے، مدینہ شریف کے مبارک سنگریزوں کا ذکر۔ یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، مدینہ شریف کی پتھر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لال بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں سنیے، یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، یہ ان کی راہ گزر میں ہے، وہ پتھر ہے بدخشاں میں، یہ ان کی راہ گزر میں ہے، وہ پتھر ہے بدخشاں میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ مدینہ شریف کی آرزو ہے کہ نہیں؟ کس کو نہیں ہے؟ کسی کو نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کو نہیں؟ ہر ایک کو ہے، اسباب ہو کہ نہ ہو، مال ہو کہ نہ ہو، ٹکٹ ہو کہ نہ ہو، ظاہری اسباب ہو کہ نہ ہو، جا سکتا ہو کہ نہ جا سکتا ہو، لیکن حالو ہے نا۔ یہ کیوں ہے بتائے؟ یہ بھی کرم ہے۔ اگر کرم نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ جس پہ کرم ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا، بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں، کما قال علیہ السلام۔ مدینے میں کون لوٹے گا؟ ایمان۔ اور کیسے؟ جیسے سانپ اپنے بل میں۔ اور سانپ اپنے دل میں کیسے گھستا ہے؟ بہت جلدی، فوراً اپنا کام کیا، فوراً۔ آقا جان فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل میں۔ اس لیے مدینہ شریف کی تڑپ زندہ رکھنا، انشاءاللہ ایمان والے رہو گے۔ اور یہ حضور کا کرم ہے۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ اور ملائکہ کو بھی کچھ فضیلت ہے ہم پر۔ ویسے جو مومن بندہ ہو نا، مومن صالح، وہ فرشتوں سے افضل ہے، سوائے 4 فرشتوں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں سے
ایک مومن صالح وہ فضل سنیے فضل تک اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ملائکہ کو بھی کچھ ہے فضیلتیں ان پر. ہم مکلف ہیں، فرشتے مکلف نہیں. ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے، ہم مکلف ہیں، فرشتے مکلف نہیں. ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں ہم پر. فضیلت یہ نہیں کہ وہ مکلف نہیں، فضیلت یہ نہیں ہے. ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں ہم پر. کیا کہ پاس رہتے ہیں طواف مزار کرتے ہیں، کہ پاس رہتے ہیں طواف مزار کرتے ہیں. ملائکہ کو بھی کچھ فضیلتیں ہم پر، کے پاس رہتے ہیں طواف مزار کرتے ہیں. اور تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے. حضور کی کیا بات. تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں. کعبے کے 4 کونے ہیں، 4 دیواریں. ایک مستجاب ہے، ایک مستجار ہے، ایک حتیم والی ہے، اور ایک فرنٹ. فرنٹ جو ہے فرنٹ، آپ سامنے جانے کعبے سے بالکل سامنے تو کعبہ باب کعبہ، یہ ہے فرنٹ. کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں نا تو آپ کے لیفٹ مستجاب، یہ آپ کا لیفٹ ہے، کعبے کا رائٹ. جیسے میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف آپ کا لیفٹ یہ بنتا ہے، لیکن یہ کون سا ہے؟ ہاں، ہمارے لیفٹ اور کعبے کے رائٹ کیا بنتا ہے؟ مستجاب. ہمارے رائٹ اور کعبے کے لیفٹ کیا بنتا ہے؟ حتیم. اور پیچھے پشت. سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام. پھر طوفان نوح جب آیا تو اٹھا لیا گیا. پھر کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. چاہے آدم علیہ السلام بنائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام بنائیں، لیکن بنائیں کیسا؟ آج ہم حضور کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں اور ہم حضور کے روزے کی طرف رخ کر کے یوں آپ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ قبلہ ہونا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو پیٹ کر. وہ پگلے، پیٹ تو کعبہ بھی نہیں کر رہا. تو بول رہا کہ ہم پیٹ کریں حضور کو، کعبہ پیٹ نہیں کر رہا. کیونکہ جس طرح حتیم ہے نا، وہی سیدھ ہے حضور کے گھر کی، اور وہی سیدھ ہے مدینہ منورہ کی. تو بنانے والے بھی بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا رکھا کہ کعبے کی پشت نہ ہو. تو کہتا ہے ظالم کو حضور کو پشت کر. بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں. حتیم کی جو سیدھ ہے نا، ہمارے ہم دیکھیں تو ہمارے رائٹ، لیکن کعبے کے
بائیں، دل بھی تو بائیں ہوتا ہے نا. کعبہ بھی کہتا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جنہیں خبر ہے وہ ایسا کار کرتے ہیں. کبھی وہ تاج وران زمانہ کر نہ سکے. کبھی وہ تاج وران زمانہ کر نہ سکے. جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں. جو ہم آپ کی خدمت گزار کرتے ہیں. تعجب ہے ان لوگوں پر کہ وہ در چھوڑ کے حضور کے بڑے بڑے غلاموں کا در چھوڑ کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اپنے معاملات کا شکوہ کرتے میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا. ان کو کہہ رہے ہیں وہ ان کے در کے گداؤں سے کیوں نہیں کہتے. جاؤ نا دادا جاؤ نا غوث پاک کے پاس, جاؤ غریب نواز کے پاس, عبداللہ شاہ غازی, نور علی شاہ, قطب عالم, گنج شکر, بختیار کاکی, سلطان باہو, اعلی حضرت, یہ سب بڑے بڑے غلام ہیں حضور کے در کے. وہ ان کے در کے گداؤں سے کیوں نہیں کہتے جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں. جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں. کسی بلا سے سن لو, کرونا سے ڈرنے والوں سن لو, کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح سے جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں. جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں. کشوں کے عقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں. عقدہ کشائی کھولنا, کشود عقدائے مشکل, مشکل کی گرہوں کو کھول دینا, اس کو کھولنے کے لیے. کشود عقدائے مشکل کی میں کیوں فکر کروں. یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں. یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں. یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں. یہ کام تو میرے طیبہ کی خار کرتے ہیں. اس زمین کوئے نبی کے جو لیتے ہیں وہ سے, زمین کوئے نبی کے جو لیتے ہیں وہ سے. زمین کوئے نبی, زمین کی بات ہو رہی ہے, آگے دیکھیے گا. زمین کوئے نبی کے جو لیتے ہیں وہ سے. فرشتگان فلک فرشتگان فلک ان کو پیار کرتے ہیں. زمین فلک, زمین کوئے نبی کے جو لیتے ہیں وہ سے. فرشتگان فلک ان کو پیار کرتے ہیں. فرشتگان فلک
جمال خدا پسند کی جمال خدا پسند سارا حسن بنانے والا رب ہی ہے نا، لیکن یہ ایسا حسن ہے کہ بنا کر رب کو بھی پیار۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پمن اس خدا بھاتی صورت پہ لاگو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا شکل کیا وہ آئینہ، جو مجھے دیکھتا ہے اس میں اس کو آپ نظر آتا ایسا۔ تو کسے کے دیدے جمال خدا پسند کیتا، مجھے دیدار ہوا حضور نے کرم فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کسے کے دیدے جمال خدا پسند کیتا، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں۔ سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بات مرتے نہیں، مرنا اور چلا جانا فرق ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ہوتے، زندہ ہیں۔ غوث پاک، خواجہ غریب نواز، دادا علی حجویری، کیا کیا نام لوں، سینکڑوں سال ہو گئے لیکن زندہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، جو اپنے جان و دل ان پر نثار کرتے، صدیق اکبر جو اپنے جان و دل ان پر نثار ہرن والا واقعہ بڑا مشہور ہے نا۔ ایک ہرن قید تھی، حضور کو پکارا تو حضور نے اس کی ضمانت دے دی، حضور ان کو قید نہ دیکھ سکے۔ ہرن اگر عاشق ہو، حضور اس کو قید نہ دیکھ سکے، آہو کو قید نہ دیکھ سکے، تو عاشق بن۔ پھر دیکھ میرے قریب نہ آہو کو قید دیکھ سکے، اب بس اسیر غم انتشار کرتے ہیں، اب بس اسیر غم انتشار کرتے ہیں۔ بڑا شعر میں چھوڑ دیے، کافی شعر چھوڑ دیے۔ بھائی عمر صاحب، آپ نے دعوت رکھی آج، یقیناً آپ نے مدعو کیا ہوگا، دعوت دی ہوگی۔ کتنے لوگوں کے 500 600 800 1000 کتنے؟ فرض کریں آ جائیں 10,000، اب کیا لگ گیا؟ ٹینشن کروں گا کیا، میں کیسے کروں گا، میں کھانا کہاں کھاؤں گا، یہ بہت آگے میں کیا کروں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دعوت والے دعوت کرتے ہیں، بولے یار آدمی بہت آگے ہے، کھانا کم ہو گیا، ادھر کرو، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ ہم تو اتنے میں ہی تھک جائیں۔ اور حسن کی جان وہ اس وسعت کرم پر نثار کے، ایک جہاں کو امیدوار کرتے، تو کوئی خالی لوٹتا بھی نہیں، ایک جہاں کو شور ہے آرزو عطا کی، عطا کا شور ہے، مانگنے والا نہیں سنتا جواب کے، ایک جہاں کو امیدوار کرتے، تو بھی آجا آجا کہ ایک جہاں کو امیدوار کرتے، گدا خوش ہو خیر اللہ کا کی صدا ہے۔ میں نے شروع میں پڑھی تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، گدا خوش ہو خیر اللہ کا کی صدا ہے کہ دل دنیا
نہیں بڑھتی ہے دولت کسی کی، حسن کی جان وہ اس وسعت کرم کہ ایک جہاں کو کب سے وہ کب تک؟ دنیا تک ہی نہیں، قبر میں بھی، قبر تک ہی نہیں، حشر میں بھی، حشر تک بھی نہیں، جنت تک کہ جہاں کو صرف ہم ہی نہیں، ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی گئے کہ جہاں کو رسول غشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جگہ میں آیا تمہارے لیے کوئی جہاں کو حسن کی جان وہ اس وسعت کرو کہ ایک جہاں کو امیدوار کرتے ہیں کہ ایک جہاں کو امیدوار کرتے ہیں کہ ایک جہاں کو سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله على ذات امام السنة الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. ایک کلام ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کہ بو پہ چلتے ہیں وٹکنے والے. آج دل کر رہا ہے سبحان اللہ. درشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مہکتے مہکنے والے. 2-2.5 سال پہلے میں نے قصد بنائی ہوئی تھی, شاید کبھی یہ گاتا تھا, پڑھا میں نے. کیا مہکتے مہکنے والے, کیا مہکتے مہکنے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, بو پہ چلتے بھٹکنے والے, بو پہ چلتے بھٹکنے
جگمگا اٹھی میری غور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان، تیرے قربان، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، مہے بے داغ، اس چاند میں تو دھبا ہے، اس چاند میں دھبا، اور مہے بے داغ کے صدقے مہے بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ پہ چلتے بھٹکنے والے، وہ سنیوں سے مدد مانگے گا، سنیوں سے مدد مانگے گا، پڑے پکتے رہے پکنے والے، پڑے پکتے رہے پکنے والے، پڑے پکتے رہے پکنے والے، سنیوں سے مدد مانگے سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، پڑے پکتے رہے پکنے والے، پڑے پکتے رہے پکنے والے، وہ دل سلگنا ہی بھلا ہے، دل سلگنا بھلا ہے، دل سلگنا بھلا ہے، کچھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے، کچھ بھی جاتے 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 دہکنے والے، اور نخل سے چھٹ کے یہ کیا
کبھی آپ کو رات کے وقت سناٹے میں آپ دیکھیں گے نا، آپ کو ایسی پتوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے گی، سوکھے ہوئے پتے گر رہے ہیں اور ہوا آتی ہے نا کھڑکھڑاہٹ. یہ مہینے ایسے ہیں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں جب تک درخت سے جڑا ہوا تھا ہرا بھرا تھا، لہلہا رہا تھا، ہوائیں کھیلیاں کرتی تھی، کبھی یوں جھومتا کبھی یوں جھومتا. جب تک جڑا ہوا، جب کٹ گیا تو اس کی جو سبزی تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی، وہ پھر زرد ہونا شروع ہوا، اس کی نرمی ختم ہوئی، فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی. اب وہ سوکھ کر کڑک ہو گیا. اب کبھی ہوا اس کو ادھر اڑا کے پھینک رہی ہے، کبھی ادھر. اور نخل سے چھٹ کے اللہ ہمیں نخل سے نہ جوڑے، چھٹنا ختم کرے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو پر کے ہدا سے نہ عارشہ. جب رضا کا آخری وقت آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہدایت کی شاخ سے الگ ہو جائے، اسے جڑا ہی رکھیے، ہمیشہ جڑا رہنا. ورنہ نقل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا، آہا او پتے کھڑکنے والے، آہا او پتے کھڑکنے والے، کیا مہکتے میں کہاں اور کہاں میں زاہد، میں کہاں اور کہاں میں زاہد. یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے. میں کہاں اور کہاں میں زاہد، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے والے. کفے دریائے کرم میں ہے رضا، دریا کرم میں رضا. پانچ فوارے چھلکنے والے، پانچ فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، چل دے بھٹکنے والے. درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ایک اور اعلیٰ حضرت کا کلام درود پڑھیے. اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور
خواب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے کتاب میں ہے انہی کی مایا سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن انہی کی مایا سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے گئے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے گئے انہی کی رنگت گلاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما حضور کی میٹھی نگاہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ میٹھی نگاہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت جلوہ فرما. حضور کی میٹھی نگاہ میں کیا ہے؟ خدا کی رحمت جلوہ فرما. جس کو حضور میٹھی نظر سے دیکھیں اور رحمت نہ میرے آقا نہیں ہوں میٹھی نگاہ والا ارے خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما اور غضب سے ان کے خدا بچائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حضور نے غضب نہیں فرمایا؟ کئی مقام پر ایک شخص حضور کے سامنے کھانا کھا رہا الٹا، آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے، تو اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. تو میرا اگر فرمایا تو اس کی استطاعت نہیں رکھے، پوری زندگی اس نے کبھی سیدھا سے نہیں اٹھایا، پوری زندگی. اس طرح اور بھی واقعہ میرے آقا جب غضب فرمائیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما اور غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں ہے کتاب فرمایا حضور غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے کتاب میں ہے. پتہ نہیں آج عمر بھائی نے کیا پکایا ہے کھانے میں، ابھی تک کوئی خوشبو ہی نہیں آئی. ورنہ باربیکیو ہوتا ہے نا تو خوشبو آنا شروع ہوتی ہے. نہیں سمجھا بھائی؟ جب تک گوشت مسالہ لگا کے پڑا ہوا ہے پتہ بھی نہیں، جیسے ہی رکھیں گے نا اس کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر تو پھر وہ دھواں اٹھے گا. اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ ایک خوشبو آئے گی اور جو قریب ہو نا دھوئیں سے اس کی آنکھیں جلیں گی، اس کی سوزش محسوس کرے گا، آنسو بھی نکلیں گے جو اس کو جلا رہا ہو، جو قریب ہو. پتہ نہیں کیا بنا ہے کھانے میں. ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ایسی کوئی آئٹم ہے نہیں ہے، بس ابھی تک شاید لگی نہیں ہے کوئلوں پر دیکھتے ہوئے. کبھی ہرن کے کباب کھائیں؟ کباب آہو بڑے لذیذ ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں اور لذیذ بھی ہوتے ہیں. ہرن کے کباب اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے ہوگا، لیکن ایک اور بھی کباب ہے، جب وہ کباب جلتا ہے تو پھر جلی جلی منہ سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے لیے کتنا روئے. جلی جلی منہ سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا. اور اس سوچ میں جب دل جلتا ہے
تو کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش بالا، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو، چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہوں، چاہے دنیا کے بادشاہ ہوں، چاہے آسمان کی مخلوق ہو، سب کو فیض کہاں سے ملتا ہے؟ سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش بالا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے۔ وہ گل ہے لب نازک کے کہ ہزاروں جھڑتے پھول جن سے، وہ گل گئے وہ گل گئے وہ گل گئے لب نازک کے، وہ گل گئے لب نازک کے کہ ہزاروں جھڑتے پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ، دیتا ہے تو پھر دیکھتا ہی نہیں۔ میرے آقا سخاوت کی ہے، کوئی آئے قطرہ مانگے آپ دریا دے دیتے، اے میرے آقا کے ہاتھ کھلے، بڑا کھلا ہاتھ۔ میرے آقا انا فرماتے ہیں انا اج ود، کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ مجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اللہ کے بعد میں ہی ہوں سب سے بڑا سخی۔ سخی تو امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے۔ شروع میں پڑھی تھی میں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی ہر گھڑی جو ہے نا پچھلی سے بڑھ کر، ہر آن حضور کی شان میں، جمال میں، حضور کی نور میں، حضور کی کمال میں، حضور کے جمال میں، حضور کی نورانیت میں، حضور کی دولت میں، حضور کے خزانوں میں، ہر آن اضافہ ہے، ہر آن اضافہ ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب۔ حضرت نے یوں تو نہیں کہا، حضرت نے یوں تو نہیں کہا، جو اس نقطے کو پا جاتا ہے نا، جو اس نقطے کو پا جاتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ کروں مت اگلے دول رلا، پڑے اس بلا میں میری بلا،
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ لگی۔ بتاؤ اے مفلسوں کے کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اپنے دل کا دے انہی سے آرام سونپے گئے اپنے انہی کو، سب کو لا لگی گئے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے گئے۔ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں گر، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی گر بھیدائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل میں سجائی بڑی دیر سے۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج لگے گی، لاج لگے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، 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 منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، میرے ویرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے۔ مشکل جبھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑ آئی، آڑ آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، 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 کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ یہ جنید اپنے خدا کے فضل سے دولہا بنا، یہ جنید اپنے خدا کے فضل سے
بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ از پہ غوث الورا بیر امام محمد رضا از پہ غوث الورا بیر امام محمد رضا زوجین کی یا خدا کرتی رہے پردہ سدا زوجین کی یا خدا کرتی رہے پردہ سدا رکھ الہی کی زوجہ کو ہمیشہ پایا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑایا خدا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑایا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کے بیدیا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کے بیدیا بے رنگ جو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا آفت فشل سے دردوں ان کو تو مالا بچا آفت فشل سے دردوں ان کو بھی مولا بچا یا الہی کا گھر گھروارا سنت بنا خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد واسطہ یار محمد کی مبارک آل کا واسطہ یار محمد کی مبارک آل کا اور اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی دے سعادت حج کی کو بارہا یا الہی دے سعادت حج کی کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا دولہ دلگن عافیت سے عمر بھی پائے دراز دولہ دلگن عافیت سے سر بھی پائے دراز تو جہاں کی نعمتوں سے بھی
جنت میں یکجا اے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا ہم سب کے يا رب العالمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ما مننت به علينا فأتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه ما سترته فلا تهتكه ما علمته فاغفره يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم. پروردگار بادشاہ اپنے کرم سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے یہاں آ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم جو دعائیہ اشعار پر مشتمل صحرا پڑا اس کو بھی شرف قبولیت سے نواز. جو بھی دعائیں کی اللہ دلہا دلہن کے لیے ان کے حق میں قبول ہو. اچھا مستقبل، اچھی خوشگوار زندگی، نیک ذریت، جائز مرادوں کا پورا ہونا یا اللہ تمام قبول ہو جائے. اللہ دلہا اور دلہن کو خوشیوں بھری زندگی دے. یا اللہ ان کے مستقبل کو تابناک فرما دے اور نیک ذریت نصیب فرما. ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نصیب فرما. رب کریم درگزر محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. ایک دوسرے کو عزتیں دینے کی توفیق عطا فرما. رب کریم دلہن کے قدوم کو مبارک فرما. یا رب کریم دلہا کا دامن اور دلہن کا آنچل خوشیوں سے مراموں سے بھر. کسی کا محتاج نہ کر. اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اہل بیت کا صدقہ یا اللہ تمام دعائیں قبول ہوں. ہمارے حق میں بھی قبول ہوں. پریشانیاں دور ہوں، مصیبتیں دور ہوں، گناہ معاف ہوں. ایمان کی سلامتی دے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان کی استقامت دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاصد رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا وحبیبنا وطبیبنا مولانا ملجانا مأوانا غوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ووکیلنا وکفیلنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مغاثی جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے گا رضا. مجھ سے خدمت کے خود سی کہے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. تمام اب آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ کھانے کا سلسلہ ہوگا تو تمام اب آپ کھانا کھا کے جائیے گا. جزاک اللہ.